الدرس في جزاء المحاربين المفسدين في الأرض سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن جرير في قوله تبارك وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا یعنی شر وعار ونکال وذلت وعقوبۃ فی عاجل الدنیا قبل الآخرہ. اللہ نے ان کے لیے جو سزا رکھی ہے یہ دنیا کے اندر ان کے لیے شر ہے، عار ہے، عیب ہے، سزا ہے، ذلت ہے، عقوبت ہے کہ اللہ معاف کرے کہ آدمی کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا آدمی کو سولی پہ لٹکایا جائے. کتنی بڑی ذلت کی موت ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. لیکن یاد رکھیں ان کے لیے ذلت کی موت ہے جو مفسدین فی الارض ہیں، جو محاربین فی الارض ہیں، جو اللہ کے راستے میں پکڑے گئے اور کافروں نے یہ سزائیں دی ہیں. تو اس کے لیے تو وہ موت جو ہے بڑی شرف کی موت ہے کہ جیسے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے جب ان کو پھانسی دینی چاہی تو وہ تنعیم لے گئے، چونکہ قریش مکہ جو تھے وہ حرم میں کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، حرم میں کسی کو قتل بھی نہیں کرتے تھے اور سزا بھی نہیں دیتے. تو اس لیے ان کو حد حرم سے باہر لے گئے اور وہاں یہ پروگرام بنایا کافروں نے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے اور پھر تیروں سے اس کے نشان لیے جائیں. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تمہاری کوئی تمنا ہے؟ انہوں نے کہا اجازت دے تو میں 2 رکعت پڑھ لوں. انہوں نے کہا پڑھ لو. تو انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد جب پڑھ لی تو کہنے لگے کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں نماز لمبی کروں، لیکن تم سمجھتے کہ شاید میں ڈر کے مارے نماز لمبی کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوں، مجھے کیا غم ہے. اس لیے انہوں نے پھر یہ دعا بھی کی کہ اللہم بلغ عنی محمدً، یا اللہ میری خبر دے دیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہوں. اور اسی طرح لٹکائے گا لیکن فزت برب الکعبہ. تو اگر آدمی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی آزمائش کے لیے کفار کے ہاتھ میں، مشرکین کے ہاتھ میں، یہود کے ہاتھ میں، ملوک کے ہاتھ میں پکڑا گیا، انہوں نے قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، تو کوئی بات نہیں. دیکھا نہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف یہ نہیں کہ شہید کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور پیٹ چاک کر کے اندر سے ان کا جگر نکالا گیا، کلیجہ نکالا گیا. حضور پاک نے جب دیکھا تو لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی. حضور پاک نے فرمایا کہ لولا صفیہ تھا، اگر ان کی بہن کا مجھے غم نہ ہوتا تو میں اپنے چچے کی لاش اسی طرح چھوڑ دیتا کہ جانور کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، تاکہ میں قیامت میں اللہ کے آگے کہہ سکوں کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے دیکھے میرے چاچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن ہم نے صبر کیا اور میں وہ برداشت نہیں کر سکے گی
اس لیے سیدنا حمزہ کو دفن کیا جائے. تو اللہ کے راستے میں تو یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں کوئی پھانسی چڑھ جائے. حتیٰ کہ جب تحریک آزادی چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف، تو اس وقت بھی علماء حق جو تھے نا جی، ان کے خلاف انگریزوں نے ظلم و ستم کا کوئی ایسا وار نہیں ہے جو نہ کیا ہو. یعنی پھانسی دے کے ان کو چوراہوں پہ لٹکایا جاتا، اور بعض کو تو یہ حکم دیا جاتا کہ کسائی بلا کے ان کا چمڑا اتارے، ان کے چمڑے اتارے جاتے. وہ لٹکے ہوئے، ٹانگوں میں رسا ہے جیسے بکرے کو لٹکاتے، اور ان کے چمڑے اتارا، پھر اس پر نمک اور مرچ پھینکی جا رہی. اسی طرح تڑپتے تڑپتے شہید ہو جاتے. سیدہ سمیہ یہ اول شہیدۃ فی الاسلام، جو سب سے پہلے اسلام میں شہید ہوئی ہیں، وہ ایک عورت. یہ بھی اللہ کی شان ہے نا کہ اسلام کی سب سے پہلی گواہی دینے والی بھی عورت ہے اور اسلام کی خاطر شہید ہونے والی بھی عورت ہے. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے حکم دیا کہ ان کے ٹانگوں میں رسے باندھ کے اونٹوں سے باندھا جائے. یعنی بائیں ٹانگ میں دائیں ٹانگ میں ایک اونٹ ادھر ایک اونٹ ادھر، اور جب میں اشارہ کروں تو اونٹ کو دوڑایا جائے تاکہ اس کو چیر ڈالا جائے. تو رسے ڈالے گئے اور اس نے اشارہ کیا اور اونٹ دوڑے تو اس ظالم نے ان کے فرج میں نیزہ مارا. لیکن اسی حالت میں بھی کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ تو اول شہیدہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ خزی ہے، نکال ہے، آر ہے، ذلت ہے. کس کے لیے؟ جو مفسدین فی الارض ہے، جو ظالمین ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی عصمت دری کرتے ہیں. ان ظالموں کے لیے یہ سزا جو ہے رسوائی ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے قربان ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہوتا ہے، وہ تو فخر ہوتا ہے. یعنی اس دور میں بھی حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ تھا. انگریز کی حکومت ہے، انگریز جج ہوتے تھے. تو قادیانی پر آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، واجب القتل بھی ہے. اس پہ وہ مقدمے بنے تھے. تو جب کورٹ نے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ جو ڈائری میں لکھا ہوا ہے یہ آپ نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں تھا، اب بھی کہتا ہوں تمہارے سامنے. میرے نبی کا دشمن ہے، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ختم نبوت کا دشمن ہے. لوگ چوری میں پکڑے جاتے ہیں، لوگ زنا میں پکڑے جاتے ہیں، ڈاکے میں پکڑے جاتے ہیں. میں اگر حضور پاک کی ختم نبوت کی خاطر قربان ہو جاؤں گا تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ دین کی قربانی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ آج بھی اس علم الدین غازی کا نام جو ہے زندہ ہے. ایک عام آدمی تھا، ان پڑھ تھا، نوجوان تھا، کوئی پڑھا لکھا تو نہیں تھا، غریب آدمی تھا. شاہ جی تقریر فرما رہے تھے لاہور میں، تو شاہ صاحب کا ایک انداز خطاب تھا نا جی، خطیبوں کا انداز ہوتا ہے. تو حضرت کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی، ان من البیان لسحر، یعنی جادو. تو اب سامنے لاکھوں کا مجمع تھا موچی دروازے میں، اور شاہ جی جب خطابت کے جوش میں آئے نا، رنگ میں آئے، تو کہا دیکھو سیدہ عائشہ فریاد کر رہی ہے. اور لاہوری وہ دیکھو سیدہ عائشہ دامن پھیلا کے کھڑی ہے کہ میرے بیٹوں میں کوئی بھی بغیرت نہیں جو میرے مدنی محمد کا بدلہ لے. کہ کافروں نے حضور کے خلاف کتاب لکھی تھی. ایک پنڈت تھا بدبخت، اس نے کتاب لکھی تھی حضور کی مذمت میں، رنگیلا رسول نعوذ باللہ. بس جناب اسی دور میں وہ جو بندہ بیٹھا تھا نا علم الدین، اٹھا، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. سیدہ عائشہ فریاد کر رہی. وہ اٹھا اور پتہ کیا کہ بھئی وہ بدبخت
وہ پنڈت جو ہے ان کا جس نے وہ کتاب لکھی تھی وہ کہاں ہے؟ پتہ کرتے کرتے اس کو پتہ لگ گیا کہ فلاں مکان میں ٹھہرا ہوا ہے. اس نے پوری ریکی کی، سوچا کدھر گھر ہے، کیسے مکان ہے، کیسے آدمی جا سکتا ہے اور کیسے داخل ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ نے اس کی مدد کی اور وہ کسی نہ کسی شکل میں رات کے آخری حصے میں داخل ہوا. اتنا خنجر چھپایا ہوا تھا ادھر جا کے ٹکڑے میں نے کہا گستاخ رسول میں آ گیا ہوں بدلا میرے نبی کی شان میں بکواس کرتے اور پھر بھاگا نہیں، سیدھا پولیس اسٹیشن چلا گیا. السلام علیکم، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس پنڈت کو قتل کیا ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، یہ خنجر ہے، یہ میں ہوں. پولیس والوں نے تھانے میں بند کر دیا. کیا کر سکتے ہیں؟ ہندو کا زور تھا، دولت تھی، پیسہ تھا، انگریز کی حکومت تھی، اللہ معاف کرے. اور تو جناب جتنے سخت دفعات لگ سکتے تھے علم الدین پہ لگائے گئے. اور اس وقت بڑے بڑے وکلا جو تھے، شاید یہ محمد علی بھی تھے، محمد علی جناب، اس نے بھی وہ کیس لیا. ویسے وکیل تھے اور بھی بڑے بڑے وکیل تھے ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ بھی ہم کیس لڑیں. اب وہ سارے وکلا اس بات پہ متفق ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس، ہندوؤں کے پاس کوئی عینی شہادت نہیں ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اس نے خنجر مارا ہے. اس کو کہو انکار کر دے کہ میں نے نہیں مارا، مجھے زبردستی پکڑ لیا. اگر یہ انکار کر دیں تو ہم اس کو ایک دن کی بھی سزا نہیں ہونے دیں گے، یہ بری ہو جائے گا. تو اب جناب مولوی صاحبان کو ہم نے تیار کیا. یہ اس وقت لاہور جیل میں تھا اور اس کے چونکہ پہلی تو سزا موت اس کو ہو چکی تھی، اب تو صرف اپیل چل رہی تھی. کوٹھڑی میں بند تھا تو وہاں صاحبان گئے اور ملاقات ہوئی. ان سب نے کہا کہ علم الدین دیکھو تم نے اسلام کے لیے حضور کی محبت میں قربانی دی ہے، ایک کافر بدبخت مر گیا اچھی بات ہے، لیکن جان بچانا بھی تو ضروری ہے. تم انکار کر دو میں نے نہیں مارا. وہ سنتا رہا. اور جب سارے مولوی صاحبان نے اپنی تقریر ختم کر دی نا، خود نے کہا حضرات کیا کہتے ہو، میں حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے یہاں کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اسی کوٹھڑی میں روزانہ خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے. آپ کہتے ہو میں انکار کر دوں؟ میں تو جج نے پوچھا سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کہوں گا کہ میں نے مارا ہے. تم کیوں میرے عشق کے درمیان میں دیوار بنتے ہو؟ مجھے پھانسی چڑھنے دو، میں حضور کے نام پہ پھانسی چڑھ رہا ہوں. یعنی آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، اللہ نہ کرے جب پھانسی کی سزا ہوتی ہے نا، چل نہیں سکتے، پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو سٹریچر پہ ڈال کے لے جاتے ہیں. لیکن علم الدین جوں ہی اپنی کوٹھی سے نکلا نا کہ نعرے لگاتا ہوا نکلا، ختم نبوت زندہ باد کہ نعرے لگا رہا ہے. اور پھانسی گھاٹ پہ آیا تو مجسٹریٹ سے کہا، مجسٹریٹ اگر شریعت میں منع نہ ہوتا تو میں پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں خود ڈالتا، لیکن شریعت حکم نہیں دیتی خودکشی کرنے کا، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے نہیں ڈالتا ہوں. پھانسی چڑھ گئے. لیکن آج بھی علم الدین غازی کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، سوچا کریں بات کو. اللہ ایک مجرم ہے، مفسد ہے، محارب ہے، اللہ رسول سے جنگ لڑنے والا ہے، اور ایک اللہ رسول کے لیے جنگ لڑنے والا ہے. دونوں میں تو فرق ہے. موت تو اس کو بھی ملی، موت اس کو بھی ملی، پھانسی وہ بھی چڑھا، پھانسی وہ بھی چڑھا، لیکن شتان مابینا، دونوں کے درمیان میں ایک عظیم. اب قرآن کہتے ہیں سیق الذین کفروا الی جہنم الزمرا، قیامت والے دن
لے کے چلا کے جائیں گے کافروں کی جماعتوں کو جہنم کی طرف سیکا. اچھا مومنین کے لیے یہی لفظ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا. اور اہل جنت کی جماعتوں کو بھی چلا کے جنت کی طرف لے جائیں. یہاں بھی سیکھا ہے وہاں بھی سیکھا ہے لیکن شیطان ما بینہما. کافروں کو ذلت کے ساتھ لے جائیں گے, مومنین کو عزت و اکرام کے ساتھ لے جائیں گے. پہلا وہ بھی جا رہے ہیں ان کو بھی فرشتے لے کے جا رہے ہیں بات تو ایک ہے لیکن وہاں ذلت ہے اور یہاں عزت ہے. تو اس لیے ہمیشہ سمجھے کہ یہ سزا جو ہے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. اس سے بڑی ذلت یار کیا ہوگی؟ اللہ معاف کرے. سب اصل سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ ذلت کے لیے. ایک ڈاکو تھا اور اتنا سخت جانی تھا وہ کہ ایک ڈکیتی میں پولیس نے اس پہ اتنا تشدد کیا جی جو ایک عقل میں آ سکتا ہے. انہوں نے ظلم کیا, تشدد کیا, الٹا لٹکایا, مرچوں کے تھیلے بھر کے اس کے منہ پہ چڑھائے اور چوری نہیں اور ایک تھانے دار کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ چھوڑو اس کو چھوڑ دیا اور نے کہا اس کو تھانے کے دروازے کے اندر کھڑا کر دو اور جو بھی آدمی گزرے رہے اس پر تھوک دے. ہے ذلیل آدمی. جب دو آدمیوں نے تھوکا نہ تو کھڑا ہو گیا اور نے کہا تھاندار صاحب میں چوری مانتا ہوں میں نے کی. انہوں نے کہا یار اتنا بات ہے. اس نے کہا وہ بات کھانا جوان کا کام تھا نا, یہ بےعزتی میں کیسے برداشت کروں؟ میں ذلت نہیں برداشت کر سکتا. میں نے چوری کی ہے, چلو اپنا مال برآمد کرو. باقی جو تم نے مجھ پہ تشدد کیا نا وہ تو تھانے دار کا کام ہے نا, مجھے منہ کو ماریں, ڈنڈے لگائیں, کچھ کریں. لیکن جو تم نے مجھے دو آدمیوں سے تھکوایا ہے نا اس کا بدلہ میں تمہیں لوں گا, یاد رکھنا. جب بھی جیل سے میں باہر آیا نا تو میں ان سے بدلا, یعنی اس کو ذلت کا کہ اچھا مجھے تھوکا جاتا ہے, میں اتنا گندا ہوں. تو اصل چیز تو ذلت ہے نا. ہاتھ کٹ گیا, کیوں کٹا ہوا جی؟ چوری کی تھی. کہ نکالن میں اللہ, ذلت ہے اللہ کی طرف سے. جزاء بما کسبا, اور یہ سزا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ نے ہاتھ دیا تھا, یہ حرمت والا تھا. اگر اس کو کوئی توڑتا تو اس کو دیت دینی پڑتی. آج تم لوگوں کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے چوری کرتے ہو تو آج وہ عزت والا ہاتھ جو ہے بے عزت بن گیا اور کٹ گیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا, اور اگر یہ جرائم کرنے کے بعد مر گئے, توبہ نہیں کی, تو پھر قیامت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے. فالآخرۃ مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها في الدنيا عذاب عظيم, یعنی عذاب جہنم. تو آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں پکڑے جانے سے پہلے, یعنی وہ پکڑے نہیں گئے پہلے توبہ کر لی, تو اب ان کو سزا نہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بخشنے والے ہیں, اللہ بھی مہربان ہے. اور اس معافی میں بھی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو معافی مل جاتی ہے تو بندہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین کے بارے میں ہے. اما لا قول من قائلنا فی آل الشرک وظاہر, شرک کے بارے میں تو ظاہر ہے. وَأَمَّا الْمُحَارِبُونَ الْمُسْلِمُونَ فَإِذَا تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُمْ انْهِتَامَ الْقَتْلِ وَالصُّلْبِ وَقَطْعِ الرِّجْلِ وَهَلْ يَسْقُطُ قَطْعُ الْيَدِّ أَمْ لَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَالظَّاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي سُقُوطَ الْجَمِيعِ وَعَلَيْهِ أَمْرُ الصَّحَابَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي حاتم. کہتا ہے کہ جو مشرک ہیں وہ تو مشرک ہے نا, ان کے لیے تو ویسے بھی عذاب عظیم ہے. اچھا اگر کوئی محاربون جو ہیں مسلمان ہیں,
اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان پر جو اللہ نے سزا رکھی ہے، قتل کی، پھانسی کی، پاؤں کاٹنے کی، یہ سب معاف ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا چوری پر؟ تو کہتا ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ تمام حدود جو ہیں وہ ان پہ معاف، جیسے پاؤں نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ والی عمل الصحابہ، اسی پہ صحابہ کا عمل تھا کہ جب توبہ قبول ہو گئی، ساری سزائیں معاف ہو گئی، صرف ہاتھ کیوں کاٹا جائے؟ کما قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو سامان جارد الشعبی قال كان حارثة بن بدر التميمي من اهل البصرة وكان قد افسد في الارض وحارب فكلم رجال من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر فكلموا عليا فيه ولم يؤمنه فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا؟ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حارثۃ بن بدر، تمیمی، بنو تمیم کے قبیلے سے تھا، بصرے کے رہنے والا تھا، اور قد افسد فی الارض، اس نے یعنی راستوں میں ڈاکے مار مار کے زمین امن کو ختم کر ڈالا تھا۔ فکلم رجال، اس نے قریش کے لوگوں سے سفارش کے لیے کہا کہ میری سفارش کریں، مجھے معافی مل جائے۔ حسن ابن علی و ابن عباس و عبداللہ ابن جعفر، اس نے حضرت حسن ابن علی سے بھی کہا، عبداللہ ابن عباس سے بھی کہا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن جعفر سے بھی کہا۔ فکلموا علیا، ان سب نے حضرت علی سے بات کی کہ حضرت وہ معافی چاہتا ہے اور مہربانی کریں اس کو معاف کر دیں۔ اب نے فرمایا کہ بالکل۔ فأتى سعید بن قیس الہمدانی وغلفہ فی دارہ، وہ سعید بن قیس الہمدانی کے پاس آیا، اس کو کہا کہ میرے گھر کا خیال کرنا، پھر خود بخود حضرت علی کے پاس آ کے پیش ہو گیا۔ ثم أتى عليا فقال يا امیر المؤمنین، اور نے کہا حضرت بات سنیں، ارائیتا، آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے، من حارب اللہ رسولہ، جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ کرے، وَيَسْعَىٰ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر وہ دھوم مچا دے ڈاکے کی۔ فقرا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ تمہارے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر ان پہ حد نہیں ہوگی۔ تو میں تو خود آیا ہوا ہوں، آپ نے تو نہیں پکڑا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ حضرت نے فَكَتَبَ لَهُ أَمَانًا، حضرت نے لکھ دیا جاؤ تمہیں کچھ کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ قال سعید بن قیس فإنه حارثة بن بدر وقد روى الجري من غير وجه فجاء الشعبي به وزاد فقال حارثة بن بدر الا بلغنا حمدان ما لقيتها على النار لا يسلم عدو يعيبها لأمر بها إن حمدان تتكل الإله ويقضي بالكتاب خطيبها۔ اس نے کہا کہ بنو حمدان کو بتا دو جو مجھے ملا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، اور مسلمان جو ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وروا ابن جریر من طریق سفیان الثوری نے سدی ومن طریق اشعث کلاہما عن عامر الشعبی، یہ دونوں اس سے روایت کرتے ہیں۔ قال جاء رجل من مراد الى ابي موسى وهو على الكوفة في امارة عثمان رضی اللہ عنہ بعدما صلى المکتوبہ، ایک آدمی بنو مراد قبیلہ ہے، ان میں سے ایک آدمی آیا ابھی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب کوفے پر گورنر تھے حضرت عثمان کے زمانے میں، ان کی خدمت میں آیا نماز پڑھنے کے بعد۔ فقال یا ابا موسیٰ ذا مقام العائد بک انا فلان ابن فلان المرادی وانی كنت حاربت اللہ ورسولہ وسعیت بالارض فسادا وانی تبت من قبل ان تقدروا علی۔ اس نے کہا کہ ابھی موسیٰ دیکھو یہ مقام ہے جہاں پناہ پکڑی جاتی ہے، میں فلان ابن فلان ہوں،
میں نے اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کی، میں نے ڈاکے مارے، میں نے زمین میں فساد کیے، لیکن میں پکڑے جانے سے پہلے خود آ گیا ہوں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ فقال ابو موسیٰ قبل ان تقدروا علیہ فمن لقیہ فلا یعوذ الا بخیر۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر چکا ہے، اس کو کچھ بھی نہ کہو۔ وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَعَىٰ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَإِنَّهُ تَابَ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَمَن لَّقِيَ وَلَا يَعُوذُ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِن يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلُ مَن صَدَقَ وَإِن يَكُ كَاذِبًا تُدْرِكْهُ ذُنُوبُهُ۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ توبہ کر چکا ہے، اب اس کو کچھ نہ کہو، اگر یہ توبہ میں سچا ہے تو اس کو سچائی کا بدلہ ملے گا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو دنیا میں سزا مل کے رہے گی۔ فَأَقَامَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ فَأَدْرَكَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِذُنُوبِهِ فَقَتَلَهُ۔ کافی عرصہ تو ٹھیک رہا لیکن پھر اسی طرح ہو گیا، اور اس کے بعد وہ مارا گیا اور اس کو قتل کیا گیا گناہوں کی وجہ سے۔ ثم قال يحيى حدثني علي قال حدثني مسلم قال قال الليث وكذلك حدثني موسى بن سعد المدني وهو الامير عندنا ان عليا الاسدي حارب وخاف السبيل وصاب الدم والمال طلبه الائمه والعامه فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا۔ اس روایت میں بھی آتا ہے کہ علی الاسدی شخص جو تھا اس نے بھی بڑی دھوم مچائی، جنگ کی، ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، لوگوں کو لوٹا، تباہی پھیلاتا رہا، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اس کو بڑی کوشش کی گئی، حکومت نے بھی عوام نے بھی پکڑنے کی، نہیں پکڑا گیا، لیکن وہ خود آیا، توبہ کر کے آ گیا۔ وجہ کیا بنی کہ انہ سمع رجلا یقرأ هذه الآیہ، اس نے سنا کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے جب یہ قرآن کی آیت سنی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر جان پہ ظلم کر چکے ہو میں رحمت سے نا امید نہ ہوں، سیدھے ہو جاؤ، آ جاؤ خدا کے دروازے پہ، اللہ سارے گناہ بخشنے والے ہیں۔ وہ قاری کے پاس آئے، اس نے کہا یار دوبارہ پڑھو، پھر ذرا مجھے یہ آیت سناؤ۔ اس نے دوبارہ پڑھی، اعد قراءۃ هذا علیہ فقبض سیفہ ثم جاء تائبا۔ اس نے تلوار اسی وقت بند کی، توبہ کی اور خود بخود آ گیا پیش ہونے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں کہ جب بدلنا چاہتے ہیں نا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض جیسا آدمی جو بہت بڑے ڈاکے مارتے تھے اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے تھے، ایک دفعہ کسی ڈاکے کے لیے کسی مسجد کی دیوار کے ساتھ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تہجد کے وقت میں ایک قاری بڑے رقت آمیز انداز میں قرآن پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ کے ڈر سے توبہ کر لیں؟ جب سنی تو کہنے لگا آن الوقت، آ گیا وقت۔ بس مسجد کے اندر داخل ہوئے، وضو کیا اور کہا قاری صاحب مجھے توبہ کرا دیں۔ تم حذیف بھی نہیں ہو، کہا میں حذیف، یا میں نے توبہ کر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بنا اور اس کے بعد اولیاء کا سرتاج بنا۔ آپ انداز کہ ایک آیت سنی انقلاب۔ اسی طرح مسیلمۃ اپنا وحشی جو ہے قاتل سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہم، کہ جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک پہ مرنے والے کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے۔
تو یہ آیت آ گئی ہے، تم بھی توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، جا کے حضور کی خدمت میں مسلمان ہو جاؤ۔ اور نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی استثناء ہے نا کہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، مجھے کیوں بخشیں گے؟ میں تو حضرت حمزہ کا قاتل ہوں۔ تو جب جہنم میں جلنا ہے تو پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر میں مسلمان نہیں ہوتا، نہیں ہوا۔ اور وقت گزر گیا حتیٰ کہ یہ آیت جب قرآن کی نازل ہوئی تو اس کا ایک دوست اس کے پاس گیا اور اس نے کہا واشی سنو، آج سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن نے ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والے ہیں، مہربانی ہے۔ یہاں تو کوئی اس طرح کہ ہاں کہنے کا اب یہ آیت ہے میرے مطلب کی، سیدھا آیا حضور کی خدمت، سلام کیا اور کہا کہ حضور میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، عرفتری مجھے پہچانا ہے آپ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بغیر پہچانے ہوئے میں سامنے آؤں تو پھر تو، اور حضور کہیں کہ نہیں میں تو اس کو اسلام قبول نہ کرتا۔ حضور عرب تو پہچانا ہے نا، میں نے پہچانا ہے تو میرے چچا حمزہ کے قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ، اس کے بعد بھی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، فرمایا اسلم تسلم، کلمہ پڑھو اور سب کچھ معاف ہو جائے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو الاسلام تہدم ما کان قبلھا، اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ وحشی تم مسلمان ہو، بھائی ہو، اب ہم بھائی ہیں، تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، لیکن ایک ذاتی طور پہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنے چاچے کی وہ میت یاد آتی ہے، وہ لاش یاد آتی ہے، اس لیے تم اتنی تکلیف کیا کرو کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ذرا پیچھے بیٹھ جائے۔ راشی میں تو مرد آدمی تھا نا کھڑا ہو، تو اس نے کہا حضور اگر میرے وجود سے میرے آقا کو تکلیف پہنچتی ہے، میرا بھی وعدہ ہے اب میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، اور آؤں گا تو اس دن آؤں گا جب سامنے آنے کے قابل ہو جاؤں۔ السلام علیکم، چلا گیا۔ حضور پاک کی وفات ہو گئی، سیدنا ابو بکر خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ آپ کے زمانے میں مسیلمۃ بن الکذاب اس جھوٹے نبی کے خلاف جو جہاد ہوا، اور اس جہاد کی قیادت حضرت اسامہ کر رہے تھے، اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اس وقت حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری صفیں جو تھیں آپس کے سامنے، کیونکہ پہلے تو جنگ اسی طرح ہوتی تھی نا، ایک طرف دشمن کی صفیں ہیں، ایک طرف آپ کی صفیں ہیں، اچھا پھر برابر کا تلوار کا مقابلہ ہوتا تھا، کبھی اگر دور بیٹھے ہیں تو تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تھا، قریب آ جاتے تو نیزے سے مقابلہ ہوتا تھا، یہ بندوقیں یا توپ خانے تو نہیں تھے نا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صفے بنا کے کھڑے ہیں اور سامنے مسلمہ کا بھی 70,000 فوج تھی اس بدبخت کی۔ یہ نہیں ہے کہ جی اتنے لوگ تو باتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جھوٹے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لوگ تو دجال کے ساتھ بھی ہوں گے، یہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے غبار بھی اڑ رہا ہے، اور ایک آدمی بڑے طاقتور اور خوبصورت گھوڑے پہ، جو صحابہ کھڑے تھے نا پہرے پہ، جو اونچی چٹانے پہ کہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے، وہ کہتے ہیں ہم نے دور سے دیکھا غبار اڑ رہا ہے، اور ایک خوبصورت گھوڑے پہ ایک آدمی ہے، اس نے ڈاٹھا باندھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا کہ کون ہے، لیکن اس کا گھوڑا اتنا تیز ہے معلوم ہوتا ہے یطیر اڑ رہا ہے۔
وہ کہتے ابھی تک ہم سوچ رہے تھے کون ہے کون ہے کون ہے، اور وہ آیا جناب اتنی تیزی سے آیا کہ اس نے اپنا گھوڑا وہیں روکا جہاں مسلمہ کھڑا تھا، وہیں پہنچا اور تلوار رکھی گردن پہ اور کہا عدو اللہ، دشمن اللہ کے، میں تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، انا واشی، میں واشی۔ مسلمہ کی گردن اڑ گئی، اس کی فوج تو بھی وہ چھکا چھوٹ گیا، کبھی سردار ان کا جھوٹا نبی مارا گیا، تو وہ بھی شکست کھا گئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب وحشی آیا تو کہنے لگا کہ الحمدللہ دل کا بھی دل کا کہ میں نے کفر کے زمانے میں اسلام کی سب سے بڑی ہستی کو شہید کیا تھا، آج اسلام کے زمانے میں کفر کے سب سے بڑے طاغوت کو میں نے مارا ہے، اللہ کا شکر ہے اب میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا، فوز تو رب کامیاب ہو گیا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، حق کے لیے لڑنا، حق کے لیے مرنا، یہ فرق ہوتا ہے، اور ظلم کے لیے، فساد کے لیے، بدعت کے لیے، شرک کے لیے اس میں مرنا اللہ معاف کرے وہ ذلت بھی ہے، نکال بھی ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وہ آیا ثم جاء طائبا حتى قدم المدينة من السير، اور آ گیا من الفقط ثم اتى مسجد رسول من السحر، صبح کے وقت مدینے پہنچا، غسل کیا، مسجد میں آیا حضور کی، فصلى الصبح ثم قعد الى ابي هريره في اخبار اصحابه، اس کے بعد حضرت ابی ہریرہ کے صحابہ کے جماعت میں آ کے بیٹھ گیا، فلما اصفر فالناس قاموا الیہ، جب روشنی ہوئی لوگوں نے پہچانا او یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ قاتل آ گیا، پکڑ نہیں گئی، فقال لا سبیل لکم علی جئت طائفا من قبل ان تقدروا علی، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہارے پکڑنے سے پہلے میں توبہ کر کے خود آیا ہوا۔ فقال ابو ہریرہ صدق، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لوگ اڑ گیا ہو، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فاخذ بیدہ حتى مروان بن الحکم، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مروان بن الحکم جو ہے وہ اس وقت مدینے پر گورنر تھے، ان کے پاس آئے حضرت معاویہ کے زمانے میں، فقال هذا علی جاء تائبا ولا سبیل لکم علیہ ولا قتل فترک من ذلک له، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ آ گیا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، علی الاسدی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ قال وخرج علی طائبا مجاہدا فی سبیل اللہ، پھر وہ آدمی جو تھا ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں مجاہد بن گیا، اس کے بعد جو ہے فراقب فی سبیل اللہ، پھر دریا کے اندر کشتیوں میں سوار ہو گئے، جہاد میں شریک ہوا، فلقوا الروم غربوا سفینۃ من صبرهم فاقتحم على الروم في سفینتهم فهربوا من الى شق الاخر فمالت به وبهم فغرقوا جميعا۔ اب ان کی کشتیاں جو تھیں نا جی، اور کافروں کی، روم کی اور مسلمانوں کی کشتیاں قریب آ گئیں، تو یہ اتنا بہادر آدمی تھا کہ چھلانگ لگا کے دشمن کی کشتی میں جا پڑا اور ان کو قتل کرنا شروع کیا، اور اتنا مار ڈالا کہ وہ ڈر گئے، ہٹ گئے، اور ایک طرف کوئی ایک طرف کشتی الٹ گئی، تو اس میں یہ بھی مر گیا اور باقی بھی مر گئے، یہ بھی شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق کے لیے لڑنا جہاد ہے، فی سبیل اللہ لڑنا جہاد ہے، اور حق کے خلاف کرنا جو ہے وہ ظلم ہے اور فساد ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی میں نے ایک جگہ شادی کا پیغام بھیجا ہے، تو کیا میں مدینے جا رہا ہوں تو دعا مانگ سکتا ہوں؟ بالکل مانگ سکتے، کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اور دعا بھی یہ مانگو، یاد رکھو کہ یا اللہ اگر میری شادی اس سے تیرے علم میں خیر ہے تو آسان کر، میرے لیے مسئلہ حل کر، اور اگر تیرے علم میں میرے لیے خیر نہیں ہے، کیونکہ آدمی کی تو آنکھوں میں اندھیرا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جب عشق آ جائے پھر تو آدمی ویسے پاگل ہو جاتا ہے۔ عشق جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں نا کہ عین سے عقل ختم، شین سے شرم ختم، اور قاف سے قرار ختم، وہ تو پھر پاگل ہوتا ہی ہوتا ہے۔
تو اسی لیے ہمیں استخارے میں بھی یہی دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای و معاشی وعاقبت امری فی عاجلہ وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی فسہل علی ذلک الامر وبارک لی فی، کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے ایسا، بالکل دعا مانگ سکتے ہیں۔ شادی کے لیے دعا کیوں نہ مانگیں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یاد رکھیں آپ لوگ جو مکہ میں ہیں نا جی، الحمدللہ آپ کے تو ہاتھ میں شفا کی پڑیا ہے، زمزم ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ طعام طعم و شفا و سقم، اور آپ زمزم یقین کے ساتھ نہیں کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ زمزم پیئیں گے تو موت نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن عزت کی موت تو آئے گی نا، بندہ چل چل کے تو نہیں مرے گا نا، مرنا تو ہے، یہ تو نہیں ہے کہ زمزم پیئیں گے تو ہمیں موت ٹل جائے گی، یا زمزم پیئیں گے تو ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، یہ تو بات نہیں ہے، بڑھاپا بھی آئے گا، جوانی بھی آئے گی، بچپن بھی آئے گا، یہ تو دور ہے نا، گزریں گے۔ لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ موذی بیماری سے آدمی بچ جائے، ذلت کی زندگی سے آدمی بچ جائے۔ اچھا کبھی کبھی اللہ والوں پر بھی امتحان ہوتا ہے، بڑے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے آخری زندگی بیچارے ویل چیئر پہ، اولیاء اللہ علماء محدثین، لیکن ویل چیئر پہ، خود حمام میں بیچارے نہیں جا سکتے جب تک کوئی اٹھا کے نہ بٹھائے۔ امتحان ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان سے مشقت ڈال دیتے ہیں تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ یہ پہنچ جائیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس پہ بھی راضی رہے اور زمزم بھی پیے، دوا بھی لیں، اللہ سے شفا کا بھی طالب ہو۔ اسی لیے حضور کا حکم ہے الا تداو، علاج کیا کرو اپنا، یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ آدمی علاج چھوڑ دے، اسباب پہ بھی عمل کرو اور اللہ سے امید اور توکل بھی رکھو۔ طواف کا جب حکم ہوا، اس واقعے کی تکلیف، اس واقعے کی تھوڑی سی کیا ہے پتہ نہیں، تفصیل، اچھا تفصیل، پھر اللہ کے قرآن میں حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سب سے پہلے فرشتوں نے طواف کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے طواف کیا، پھر ہر پیغمبر نے طواف کیا، اور تفصیل آپ کو کیا چاہیے، اتنا حکم تھوڑا ہے قرآن کا کہ طواف کرو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو قرآن کا حکم ہے، بات کرو، 7 چکر ہیں، اللہ کے نبی نے 7 چکر کیا، آمنا باللہ، سجدہ بھی ہم 7 اعضاء پہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آسمان بھی اللہ نے 7 بنائے ہیں، زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، تو اس کے اندر اصل بات کیا ہے کہ ہم اس لیے عمل نہیں کریں گے کہ ہمیں حکمت معلوم ہو، اس لیے عمل کریں گے کہ حضور پاک نے 7 چکر لگائے۔ یہ جو ہے نا جی، یہ وسوسے ہوتے ہیں۔ اب میں تم سے پوچھوں گے تمہاری یہاں ناک لگی گئی، یہاں کیوں نہیں، کیا جواب دو گے؟ وہ مسئلہ مشہور ہے نا، پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب گئے دورہ کرنے، ان کو ڈاکٹروں نے بتلایا وزیر صاحب کو کہ یہ پاگل لوگ ہیں، ان سے تھوڑا تھوڑا دور رہنا ہے۔ وہ جب ایک بارک کے قریب گیا تو دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے ہوئے، سفید شلوار قمیص پہنے ہوئے اور بال بنائے ہوئے کھڑا ہے، اور دور سے دیکھا ہے منسٹر صاحب، ویسے صاحب سلام۔ وزیر صاحب کو شک ہوا کہ یہ کسی دشمنی میں آیا ہوا، یہ کوئی پاگل تو نہیں لگتا، اس بیچارے کو کسی بڑے لوگوں نے
پاگل بنا کے پاگل خانے میں بھیجا، یہ عام ہوتا ہے۔ تو وزیر صاحب ساتھ چلے گئے، ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب روکتے بھی رہے، لیکن اس پاگل نے بھی ہاتھ ملایا اور اس کے وہ ہاتھ پکڑ لیا وزیر صاحب۔ اب جلدی وزیر صاحب کہتے ہیں ہاتھ چھوڑو، نے کہا ٹھہرو پہلے میری بات کا جواب دو، ہاتھ چھوڑو۔ کیوں ہاتھ چھوڑو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی بتاؤ کیا جواب دو۔ اور نے کہا دیکھو اللہ نے ہماری 2 آنکھیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں لگتی؟ اب وزیر صاحب کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا یار تیسری آنکھ ہوتی نا تو 2 تو ادھر ہے نا، ایک پھر یہاں لگا دی جاتی۔ انہوں نے کہا بڑے پاگل ہو، کیسے وزیر بنایا ان کو؟ یوں کر کے نہیں دیکھ سکتا، پھر پیچھے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہاتھ وہ چھوڑتا نہیں۔ اچھا خدا کی قدرت ہے، جب آدمی پاگل ہو جائے تو طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسا ایسا کسی ڈاکٹر سمجھدار تھا، اس نے پرچی لکھ کے سامنے کر دی وزیر کے کہ اس کو بھی پتہ نہ لگے، کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی مجھے تو نہیں آتا، تم بتاؤ کہ اگر اللہ ہمیں تیسری آنکھ دیتا تو کہاں لگاتے ہیں؟ اور کہا دیکھو بھائی میں تو جواب سے قاصر ہو گیا، اب تم بتاؤ کہ اگر اللہ تیسری آنکھ، اور اب بات کی نا وہ ہاتھ چھوڑ دیا خوشی سے۔ وزیر صاحب نے جلدی جلدی ہاتھ اپنا چھڑایا، جان چھٹی اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی اگر تیسری، اور نے کہا اگر تیسری آنکھ ہوتی نا یہاں لگاتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو ناک میں تکلیف ہوئی یوں دیکھ لیتے، گلے میں یوں دیکھ لیتے، لائٹ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی، نیچے سے تکلیف ہو تو گلی دے کے دیکھ لیتے، تو یہاں لگتی۔ حضیر نے کہا ٹھیک ہے تب ٹھیک ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ باتیں، ہر چیز میں حکمت ہے، لیکن ہم حکمت ڈھونڈنے کے پابند نہیں ہیں۔ ہم نے اگر حکمتیں دیکھ کے کام کیا تو پھر تعمیل تو نہ کی اللہ کی۔ اللہ نے حکم دیا طواف کرو، طواف کرو۔ اللہ نے حکم دیا صفا مروا دوڑو، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بات ختم ہو گئی۔ 7 دفعہ کیوں دوڑو؟ حضور 7 دفعہ دوڑے۔ یہ وہم ہوتے ہیں لوگوں کو، بیٹھے بیٹھے خیال آتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی عقل والے بنتے ہیں۔ یہ عقل کی بات نہیں، بے وقوفی کی بات ہے ایسے سوال پوچھنا۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا مسلمین۔ بخاری شریف کی حدیث کو اتنا سچا کیوں مانا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہی نہیں۔ انہوں نے ایک ایک راوی پہ بحث کی، ایک ایک حدیث پہ بحث کی، جب ان کو یقین ہو گیا یہ حدیث صحیح ہے تو پھر انہوں نے کتاب میں درج کی، تو ساری امت نے اس کی صحت کو مان لیا ہے، اس لیے وہ صحیح ہے۔ اور بعض کتابیں ایسی ہوتی جس میں روایات صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، منقطع بھی ہیں، معضل بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، لیکن بخاری شریف سب صحیح ہے۔ ابراہیم کے کیا معنی اللہ کو پتا، جب نام ہو جائے اس کا معنی ہوتا ہی نہیں، کوئی عقل کیا کرے، جب کوئی چیز علم ہو جائے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ آصف علی کے کیا معنی اللہ کو پتا، مجھے کیا پتا، جب نام ہو گیا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے یہ تو ایک روایت بن گئی ہے کہ اچھا جی عاطف جو ہے وہ عطف سے ہے، ابراہیم ابراہام سے ہے، لیکن یہ غلط بات ہے، اس کو کبھی نہیں بحث کرنا۔ جب کوئی چیز علم ہو جائے تو اس کا معنی نہیں پوچھا جاتا۔ اب اس گھر کا ایک نام ہو گیا کعبہ، اب اس کا کیا معنی کرو گے؟ یہی میں نے آپ سے کہا ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی سوال جواب آتے رہتے ہیں، تو انعام کی لالچ میں بیچارے یہ بھی تحقیق میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی تحقیق کرنے کی۔ تم اپنے ایمان کی تحقیق کرو کہ جو کلمہ پڑھتے ہو وہ صحیح پڑھتے ہو۔ تم اپنی نماز کی تحقیق کرو کہ نماز میں جو فاتحہ پڑھتے ہو، سورت پڑھتے ہو، وہ صحیح پڑھتے ہو، نہیں تو کسی قاری کے پاس بیٹھ کے ٹھیک کرو۔ بچے کے نام کا شخصیت پر اثر پڑتا ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا۔
ایسے لوگوں نے جی آپ کا نام بھاری ہے آپ کا، اچھا جی وزن کر لیا کریں نا، جو بھاری ہو نہ رکھا، جو ہلکا ہو رکھ لیا، 2 نام لکھ کے ترازو میں وزن کر دیا کرو، بھاری نہ رکھنا بیٹے کا، بے وقوف آدمی عقل سے فارغ لوگ ہیں۔ اچھا نام رکھنا چاہیے، حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو، باقی کے نام سے اثر ہو کوئی اثر نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں نام انہوں نے ابو بکر رکھا ہوا ہے اور کام کافروں والے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں نام عمر رکھا ہوا ہے لیکن دین کے دشمن ہیں، یہ کیا بات؟ میری بہن کا بیٹا ہوا ہے، تاریخ پتہ نہیں کیا ہے، سوموار کے دن 12:30 بجے، اس کا ستارہ کیا ہوگا؟ ستارہ پوچھنے والا بھی کافر، بتانے والا بھی کافر۔ میں کیوں کافر بن جناب؟ آپ کافر بنے؟ ستارے کا کیا تعلق ہے؟ جتنے لوگوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ستارے دیکھ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا وہ دن کو پیدا ہو تو ستارہ ہوتا ہی نہیں، اس وقت پھر کون سا ستارہ رکھو گے؟ ایسے پاگلوں والی بات ہے۔ لوگ علم العادات نکالتے ہیں، باپ کا نام یہ، ماں کا نام یہ، بچے کا نام یہ، اتنے عدد بنے، تقسیم صغیر یا تقسیم کبیر، اگر یہ کریں گے تو یہ برج نکلے گا اور یہ سیارہ نکلے گا اور یہ ستارہ نکلے گا۔ یہ سب کافروں کا علم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس جا کے جو پوچھے اور پھر مانے کہ اس نے یہ مجھے ٹھیک بتایا ہے، اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا خدا کی قدرت ہے کہ یہ جو ستارہ بتاتے ہیں نا جی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں فال اور ستارہ اور فلاں، اور اس کے بعد یہ 5 روپے دے دیں ہم آپ، اچھا جی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، کیونکہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر میں آپ کو بنا دوں گا تعویذ، ستارہ آپ کی گردش سے نہیں۔ وہ بدبخت تیرا ستارہ گردش میں ہے کہ تو بھیک مانگنے کے لیے سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے ستارے کو گردش سے نہیں نکالا۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، او جی ہمیں بتا دو میرا لکی نمبر کون سا ہے، 7 ہے، 5 ہے، کون سا ہے؟ اور ریس میں جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں کون سا گھوڑا نکلے گا؟ انہوں نے کہا مجھے 2000 روپیہ دے دو، میں آپ کو لکی نمبر بتاتا ہوں، آپ کو 2 لاکھ انعام مل جائے۔ وہ بدبخت تو جا کے 2 لاکھ انعام لے لینا، تو کیوں 2000 کے لیے دھکے کھا رہا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، سب کفر ہے، سب اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح بنا اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه